بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ کل ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا تھا، اور وہ واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے اپنے کھیت میں جو کچھ پیدا ہوتا تھا اس کو 3 برابر حصے کر کے ایک کو کیا کرتا تھا، غریبوں کو دے دیتا تھا، اور دوسرا اپنے خرچے کے لیے رکھ لیتا تھا، اور تیسرا واپس کھیتی باڑی کرنے کے واسطے استعمال کر لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل اتنا اچھا لگا کہ یہ میرا بندہ دوسرے غریب بندوں کا خیال کرتا ہے، اور جو بھی میں دیتا ہوں اس میں سے غریبوں کو بانٹ دیتا ہے۔ تو اللہ پاک اتنے خوش ہوئے کہ کہیں بھی بارش ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، پانی برستا ہو یا نہ برستا ہو، اس بندے کے کھیت کے واسطے اللہ پانی برساتے تھے، بادلوں کو بھیجتے تھے، اور بادل کہیں بھی برسیں وہاں سے ندی نالوں میں ڈال کے اللہ تعالیٰ پانی اس کے کھیت میں ضرور لاتے تھے۔ تو اپنے کو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی دوسرے کا بھلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لینا، اپنے ذہن میں بٹھا لینا۔ جو آدمی دوسرے کا بھلا کرتا ہے اللہ پاک اس کا بھلا کرتے ہیں، اور جو آدمی کسی دوسرے کی مدد میں رہتا ہے جب تک اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں آج کل بولا جاتا ہے ہیلپنگ نیچر والا ہونا، یعنی ہیلپ کرنے والا، مدد کرنے والا، دوسرے کو ہماری طبیعت ایسی بنا لینا۔ ہم کسی کو بھی تکلیف میں دیکھیں تو ہم سے جو ہو سکے کرنا، ہم سے جو بھی بھلا ہو سکے کرنا، کسی کے بھلے کو چوکنا نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک دوسری بالکل سچی کہانی اور سچا واقعہ سناتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، بخاری شریف۔ آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا۔ اس میں سب باتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی رہتی ہیں۔ اس میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، اور آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے تھے پیچھے، وہ لوگ بھی بیٹھ جاتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی کوئی خواب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب سناتا تھا۔
آپ اس کو بتاتے تھے یہ خواب کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، ایسا سمجھاتے تھے اس کو۔ ایک دن آپ مسجد میں بیٹھے فجر پڑھا کے، اور سب لوگوں سے پوچھے آپ کوئی خواب دیکھے بھائی، آپ دکھے کوئی دیکھے خواب؟ تو سب صحابہ بولے ہم تو نہیں دیکھے، کوئی بھی خواب نہیں دیکھے تھے۔ تو سب بولے کہ میں تو نہیں دیکھا، میں تو کوئی خواب نہیں دیکھا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی اس رات میں کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک خواب دیکھا۔ تو سب لوگ بولے سنائیے آپ کیا خواب دیکھے، ہم آپ کا خواب سننا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کو سو گیا تھا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی آیا، دو آدمی میرے پاس آئے اور دونوں مل کے میرا ہاتھ پکڑ کے چلو ایک جگہ چلنا ہے بول کے لے کے گئے۔ اب کون لوگ تھے وہ تو ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، نئے لوگ تھے، نئے آدمیاں تھے۔ نئے آدمی آ کے چلیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو ایک جگہ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں چلے گئے۔ وہ لوگ کہیں لے جا رہے تھے تو ایک جگہ راستے میں آپ کو ایسا نظر آیا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے بازو کھڑا ہوا ہے۔ جو بیٹھا ہوا ہے وہ خالی ایسا بیٹھا ہوا ہے، اور جو کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کی قینچی ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے شخص کا کلہ پکڑ کے کاٹ کے چیر رہا، یعنی بڑی قینچی سے منہ میں رکھ کے کاٹ رہا اس کو۔ تو اس کا پورا کلہ کاٹ کے یہاں تک کاٹ دیا، اس کے بعد پھر ادھر سے آ کے یہ سائڈ سے کاٹ رہا، یہ سائڈ کا کاٹنا ختم ہوئے تک یہ سائڈ کا درست ہو جا رہا، پھر ادھر آ کے ادھر سے کاٹ رہا، پھر جب تک ادھر کا صحیح ہو جا رہا پھر جا کے ادھر سے کاٹ رہا، یہی کام ہو رہا بس خالی۔ ادھر کا کلہ کاٹے تک تھوڑی دیر لگ رہی، پورا کاٹ کے یہاں تک کر دے رہا، گدی تک کاٹ دے رہا۔ اب پھر آ کے ادھر سے کاٹ رہا، پھر ادھر سے، پھر ادھر سے، یہی کنٹینیو ایسے ہی چل رہا سلسلہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت رحم دل تھے، کسی کو ایک کاٹا چبھا تو بھی ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک آدمی کو بٹھا کے اتنی مشکل سے ایسا دو طرف سے کلے کاٹتے جا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آیا بہت۔ آپ پوچھے وہ دو آدمیوں سے یہ کیا ہے بھی قصہ، ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ آدمی کے ساتھ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ لوگ بولے کہ اب آگے چلیے ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو، سب خالی دیکھتے جائیے آپ کیا ہو رہا۔ وہاں سے ان کو اور آگے لے کے چلے، وہاں پر گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، یعنی زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اور ایک آدمی اس کے سرانے کھڑے کے ایک بڑا پتھر لے کے اس کے سر پہ زور سے پھینک رہا، یعنی پتھر مارتے اس کا سر پورا پھٹ کے چکنا چور ہو جا رہا، وہ پتھر لڑک کے دور تک چلے گا، پتھر کے پیچھے جا کے انہیں وہ پتھر اٹھا کے لائے تک اس کا سر صحیح ہو جا رہا، پھر زور سے مار رہا اس کے سر پہ، پھر پتھر لڑک کے ادھر جا رہا، پھر وہ پتھر لے کے آئے تک پھر صحیح ہو جا رہا، یہی کرتے جا رہا، انہیں مار کے سر پھوڑتے جا رہا، پھر سر اس کا ٹھیک ہو جا رہا، پھر پھوڑ رہا، پھر ٹھیک ہو جا رہا، یہی کرتے جا رہا۔ تو ہمارے پیارے آقا نے ان سے پوچھا ارے بھائی یہ آدمی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سر پھوڑے تو کتنی تکلیف ہوتی، سر پہ پتھر مار کے زندہ آدمی کا سر پھوڑے تو خالی بنڈا لگے تو کتنی تکلیف ہوتی، کوئی تو بھی دور سے ایک چھوٹا کنکر پھینک کے مارے تو کتنی تکلیف ہوتی سر میں۔ یہاں تو لٹا کے سر پہ بڑا پتھر لا کے ڈال رہا ہوں، اس کا سر چکنا چور ہو جا رہا۔
اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا ارے بھائی اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں, اتنی تکلیف کیوں دے رہے ہیں اس کو؟ تو وہ لوگ بولے آگے چلیے, بعد میں بولتے ہم کیا ہے قصہ, خالی دیکھیے آپ اور آگے چلیے. اب وہاں سے آگے چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غار کے پاس پہنچے. غار بولے تو پہاڑوں کے بیچ میں, بڑے بڑے پتھروں کے بیچ میں چھوٹا سوراخ رہتا, چھوٹی جگہ رہتی, ادھر ایک پتھر ادھر ایک پتھر, ایسے بڑے بڑے پتھر جڑ گئے تو بیچ میں ایک سوراخ بن جاتا, اس کو غار بولتے. وہ غار کیسا تھا؟ اندر بڑا تھا اور باہر چھوٹا تھا. جیسا گھڑا رہتا نا, گھڑا اندر بڑا رہتا, بڑا اس کا پیٹ, اوپر سے چھوٹا منہ رہتا اس کا, تو گھڑے کے ویسا تھا وہ غار. اندر بڑا پیٹ تھا اس کا, اوپر سے منہ چھوٹا تھا, جانے کا داخل ہونے کا راستہ چھوٹا تھا, اندر بہت بڑا تھا. تو اس کے اندر ایک آدمی تھا اور اس کے اندر کچھ عورتیں تھیں, کچھ مرد تھے, تھوڑے عورتیں اور تھوڑے مرد بھی اس کے اندر تھے. یہ مرد عورتیں اس کے اندر ہیں ٹھیک, لیکن وہ غار میں آگ جل رہی تھی, آگ میں تھے یہ لوگ, اندر خوب آگ جل رہی, انگارے ہیں زبردست, لپٹیں نکل رہی, سب نکل رہی. اس کے اندر جو ہیں کچھ مرد ہیں ننگے اور کچھ عورتیں ہیں جو جل رہی ہیں, اس کے اندر سب جل رہے اس میں. اب جل کے تکلیف کی وجہ سے آگ سے بچنے کے واسطے سب مل کے باہر نکلنے کو آ رہے ہیں. تو اس کا منہ چھوٹا ہے نا, تو اس میں سے کیسا نکلیں گے؟ اس میں سے نہیں نکل سک رہے, پھر پیچھے چل جا, پھر جا کے اس میں جل رہے. اب اس کے بعد جل کے تکلیف کے مارے باہر نکلیں گے بول کے اس کے سوراخ کرنے آئے تک وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں سے نکل نہیں پا رہے, پھر واپس چلے جا رہے. اس سوراخ میں سے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمائے کہ ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ اتنے سارے مرد اتنی ساری عورتیں ہیں, ان کو لباس بھی نہیں ہے, کپڑے بھی نہیں ہیں, ننگے ہیں اور اس کے اندر جل رہے ہیں آگ میں, نکلنا چاہ رہے ہیں تو نکل بھی نہیں سک رہے. جیسا گھر میں آگ لگ گئی, گھر کا دروازہ بند ہے تو کیسا نکلتے؟ نکل ہی نہیں سک رہے. تو بولے آگے چلیے, بعد میں بولتے ہم کیا ہے یہ قصہ. آگے چلے, وہاں سے گئے آگے تو دیکھا کہ ایک نہر ہے, نہر یعنی پانی بہنے کا نہر, کنال. اس نہر میں وہ خون کی نہر ہے, پانی کی نہیں, اس میں خالی خون بہ رہا. اس کے اندر کوئی آدمی ہے, وہ اس نہر میں سے باہر آنا چاہ رہا, لیکن جب بالکل باہر نکلنے کے قریب آ گیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, اس کے پاس بہت سارے پتھر رکھے ہوئے ہیں. وہ پتھر لے کے مارا تو پھر جا کے اس میں چلے جا رہا نہر کے اندر, پھر اس میں سے نکل کے آنے کی کوشش کر رہا, لیکن جب آنے کے قریب ہو رہا تو پھر فرشتے اس کو پتھر مار رہے, پتھر مارے تو پھر انہیں بیچ میں چلے جا رہا. یہی اس کے ساتھ قصہ ہوتے جا رہا, پتھراں کھا رہا, ماراں کھا رہا, پھر وہ خون میں چلے جا رہا, پھر خون میں سے نکل کے آ رہا, نکلنے کی کوشش کر رہا, نکلنے نہیں دے رہا. وہ دوسرا آدمی جو کھڑا ہوا ہے وہ پتھرے مار مار کے اس کو اندر کر دے رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارے بھائی یہ آدمی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ آدمی یہ آدمی کو مار مار کے نکلنے کا ہی کو نہیں دے رہا, مار مار کے پھر اس میں بھیجا دے رہا, پھر اس میں بھیجا دے رہا. تو وہ لوگ بولے آگے چلیے اور تھوڑا جانا ہے, ہم لاسٹ میں آپ کو سب بتا دیتے. اچھی بات ہے. پھر آگے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے. اچھا باغ تھا, پورا ہرا بھرا, ایک دم گرینری تھی سب طرف. اس میں گئے, اس کے اندر ایک بڑا جھاڑ تھا, بہت ہرا تازہ پتوں کا.
اس جھاڑ کے نیچے ایک بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، بہت سے بچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، اور وہ بڑے میاں کے اطراف میں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اور وہیں پر سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ جو ہے آگ جلا رہا تھا، بیٹھ کے آگ دہکا رہا تھا، تیز کر رہا تھا، اس کو سخت کر رہا تھا، آگ اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر وہاں سے آگے گئے تو فرشتے، وہ جو دو آدمی ساتھ میں تھے، وہ آپ کو لے کے اوپر کی طرف گئے، اوپر چڑھے تو وہاں پر ایک گھر دیکھے جو بن رہا تھا، ایک گھر تعمیر ہو رہا تھا، تو بہت اچھا تھا، بہت خوبصورت بن رہا تھا۔ پھر اس سے آگے لے گئے وہ لوگ، وہاں پر اس سے بھی اچھا خوبصورت گھر بن رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں ٹھہر کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، شروع سے پورا قصہ بتایا ان کو، اور یہ بتایا کہ جو آدمی اس کے کلے چیر رہے تھے نا، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھے؟ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی قینچی لے کے اس کا ادھر کا کلہ چیر رہا، پھر ادھر کا چیر رہا، پھر ادھر کا، پھر ادھر کا، پھر وہ جیسا کا ویسا ہوتا چلے جا رہا۔ تو ایسا کیوں ہو رہا؟ بتائے اس کے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ آدمی جب زندہ تھا تو جھوٹ بولتا تھا، جھوٹی باتیں کرنے کی اس کو عادت تھی، جب دیکھو جھوٹ بولتے رہتا تھا۔ اب مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر کر دی ہے، وہ جو کاٹ رہا نا، وہ کاٹنے والا آدمی نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے، جس کے کلے کاٹ رہا وہ جھوٹا آدمی ہے، جھوٹ بولتا تھا۔ جھوٹ بولنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے اور اتنا برا کام ہے کہ اب مرتے ہی اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو قینچی دے کے، یہ منہ سے بولتا تھا نا جھوٹ، انہیں اس کا منہ کاٹتے رہو بول کے، اب اس کا منہ کاٹ رہے ہیں، کب تک؟ کاٹتے قیامت آنے تک اس کا منہ کاٹتے رہیں گے، یہی تکلیف میں رہیں گا انہیں۔ جب قیامت آئیں گی پھر حساب کتاب ہوئیں گا، پھر جو سزا دینا اللہ پاک دیں گے یہ ہوں گا۔ اور جب اس سے آگے بڑھے تھے تو اور ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، اور ایک آدمی اس کے سرانے بڑا پتھر لے کے اس کا سر پھوڑتے جا رہا تھا، چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، مگر انہیں سن رہا ہی نہیں تھا، انہیں لا کے۔ تو بولے کہ وہ جو پتھر سے سر پھوڑ رہا ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے، اللہ کے حکم سے اس کو اس کے اوپر مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا علم دیا تھا، یعنی وہ عالم تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حافظ بنایا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عالم بنایا تھا، اس کو قرآن میں کیا ہے سب معلوم تھا۔ وہ دن رات دوسرے لوگوں کو بولتے رہتا تھا، ایسا مت کرو بہت بڑا گناہ ہے، ایسا کرو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ایسا لوگوں کو بولتے رہتا تھا۔ تو لوگوں کو سمجھاتا بولنا، زندگی بھر یہ کرا، مگر خود عمل نہیں کرا اس کے اوپر۔ اب لوگوں کو جھوٹ نہ کو بولتا، خود بولتا تھا جھوٹ۔ لوگوں سے غیبت نہیں کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ لوگوں کو بولتا تھا مگر خود غیبتیں کرتا تھا۔ لوگوں کو حرام مال نہیں کھانا بولتا تھا، خود حرام مال کھاتا تھا۔ تو عالم بے عمل، ایسا آدمی جس کو اللہ نے علم دیا اور عمل نہیں کرتا، ایسے آدمی کو مرنے کے بعد ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا، اور وہ فرشتہ جو ہے اس کے سر کے اوپر پتھر لے کے سر پھوڑتے ہی رہیں گا۔ علم پورا اس کے دماغ میں تھا نا،
وہ تو غلط کام کرا، دوسروں کو بولتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، تو وہ ان کے پتھر مار مار کے اس کے، اب یہ معاملہ قیامت تک ہوتے رہے گا، جب تک قیامت نہیں آئیں گی اس کا سر پھٹتے رہے گا، مرنے کے بعد سے لے کے قیامت آنے تک اس کا سر پھٹتا ہی رہے گا۔ اور پھر ان لوگوں نے بتایا کہ آپ نے ایک غار میں لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا تھا، جو لوگ باہر نکلنا چاہ رہے تھے مگر رستہ تنگ ہونے کی وجہ سے نکل نہیں پا رہے تھے، پھر واپس جا کے وہی آگ میں جل رہی تھی۔ تو ہاں یہ لوگ کون ہیں؟ تو بولے کہ یہ لوگ بدکاری کرنے والے، گناہ کرنے والے، بے حیا لوگ تھے، دنیا میں حیا سے نہیں رہتے تھے، شرم سے نہیں رہتے تھے، برے کام کرتے تھے، گناہ کے کام کرتے تھے، ریپ کرتے تھے، ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی وہ مر جائیں گے تو وہ غار میں ڈال دیں گے۔ اب وہ غار میں جلتے ہی رہنا، اس میں جلتے جلتے ان کے کپڑے جل جائیں گے، وہ لوگ ننگے ہو جائیں گے، مگر دنیا میں اگر آگ میں کوئی جلا تو 70% جل گیا تو ختم ہی ہو جاتا، مر جاتا، نہیں تو اس کی پورا جلا دیے تو راکھ بن جاتا۔ لیکن جب اللہ میاں کسی کو عذاب دیتے ہیں تو اس وقت میں ان جل کے ختم نہیں ہوتا، جلتے ہی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا کبھی۔ اس لیے وہ لوگ جل رہے ہیں مگر مر رہے نہیں، جل رہے ہیں مگر زندہ ہیں، اس میں جلتے ہی رہیں گے، جلتے ہی رہیں گے، کب تک؟ قیامت آنا۔ جب قیامت آئیں گی، اللہ پاک حساب کے لیے بیٹھیں گے، تب ان کو لا کے پھر کیا سزا دینا ہے، تب اللہ تعالیٰ اور بڑی سزا دیں گے ان کو۔ لیکن اس وقت تک ان لوگوں کو، بے حیا لوگوں کو، پردہ نہیں کرنے والوں کو، اور ایسے دوسروں کی لڑکیوں کے ساتھ بھاگنے والوں کو، ان کو سب کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسی لڑکیوں کو بھی ڈال دیا جائے گا، ایسے لڑکوں کو بھی، چھوٹے رہنے دو بڑے رہنے دو، سب کو اس کے اندر ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ، عذاب کے اندر مبتلا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت بری بات ہے۔ اور ان لوگوں نے بتایا کہ دیکھیے ایک آدمی آگ کی نہر میں تھا، خون کی نہر میں، خون میں سے نکلنا چاہ رہا، باہر آنا چاہ رہا، بدبو ہے، گندگی ہے، اس میں رہنا نہیں چاہ رہا، باہر آنا چاہ رہا، لیکن فرشتے اس کو پتھر مار مار کے پھر اس میں جاؤ، پھر اسی میں جاؤ، پھر اسی میں۔ تو یہ کون ہے؟ بولے یہ سود کھانے والا آدمی، یعنی سود کھا رہا تھا۔ سود بولے تو کسی کو بھی قرضہ دینا، کوئی آدمی آ کے بولا، غریب آدمی آ کے، ارے بھائی میرے کو 100 روپے کی ضرورت ہے، ذرا دے دو، میں بعد میں دیتا ہوں بول کے بولا۔ آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو آپ اس کو 100 روپے دے دیے، دے کے بولے کہ بعد میں واپس کرتے وقت میں 110 روپے دینا، خالی 100 نہیں لے تو میں، تو اب وہ بیچارہ اپنا کام کر لے کے واپس لا کے 110 روپے دیا۔ تو یہ جو 10 روپے ہے نا، اس کو سود بولتے۔ 100 روپے تو آپ دیے تھے تو آپ کے واپس آ گئے، 10 روپے کہہ کے لیے آپ اس سے، وہ 10 روپے کو سود بولتے۔ وہ سود حرام ہے۔ جو آدمی کسی سے ایسا مال لے کے کھائیں گا، اس کو خون کی نہر میں ڈال دیں گے، مرنے کے بعد نکل ہی نہیں سکتا اس میں سے، کیونکہ دنیا میں بھی خون چوستا تھا نا لوگوں کا، اس واسطے مرنے کے بعد بھی اس کو خون کی نہر میں ڈال دیں گے۔ خون بھی کس کا؟ اس کا، اس واسطے کہ انہیں کب نکلنے، روز 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 باہر آنے کی کوشش کر رہا، کنٹینیو کر رہا انہیں، مگر اس کو فرشتے پتھرے مار رہے ہیں، پتھرے مارے تو اس کا خون نکل رہا، وہی نہر بن جا رہی، اس کی خون نکل رہا، اسی نہر میں سڑ رہا، اسی کے اندر رہ رہا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے جو قیامت تک چلتی رہیں گی۔ پھر اس کے بعد فرشتے بتائے کہ دیکھیے وہ جو بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے نا باغ میں، اور ان کے اطراف میں بچے بیٹھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے بہت سارے، تو وہ بڑے میاں جو ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ سب ان کے بچے ہیں۔ جو بچے بچپنے میں مر جاتے، چھوٹے رہے وقتی جو بچے مر جاتے، وہ سارے بچے ان کے پاس جو ہے رکھ دیے جاتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ تھے۔
ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تھے وہ، ان کے ساتھ میں پورے بچے رکھ دیے گئے تھے۔ اب جو چھوٹا بچہ بھی برتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش میں چلے جاتا، انہوں وہ بچوں کو کھلاتے پڑھاتے اور ان کے ساتھ ہی رہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر اس کے بعد جو سامنے آگ دہکا رہا تھا، آگ جلا رہا تھا، اس کو تیز کر رہا تھا، تو اس کے بارے میں بتائے کہ یہ جہنم کا داروغہ تھا۔ داروغہ مطلب جہنم کا نگراں، دوزخ کا۔ اس کا کام یہ ہے اب قیامت تک انہیں دوزخ کو تیزی کرتے جا رہا، جلا جلا کے ایک دم گرم رہنا، تیز رہنا، کیونکہ جلانا چھوڑ دیے آگ کو تو آگ بجھنا شروع ہو جاتی، اس واسطے انہوں جلاتے رہ رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے نبی کا کہنا نہیں مانتے اور غلط زندگی گزارتے، گناہوں میں پڑے ہوئے رہتے، اگر اللہ میاں ان کو ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہے اور کافروں اور مشرکوں کو سزا دینا چاہے تو وہ آگ ہمیں ریڈی رہنا، تیار، وہ آگ میں ڈال دے۔ اس کے لیے انہوں آگ ریڈی کر کے رکھے۔ کبھی آدمی اس میں بہت سے اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کو سزا دینا ہے ان کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس آگ میں سزا دے گا۔ پھر حضور علیہ السلام کو وہ لوگ اوپر لے کے گئے تھے، وہاں پر ایک اچھا خوبصورت مکان بن رہا تھا، تو فرشتے بتائے دیکھیے وہ جو مکان ہے نا عام مسلمانوں کا مکان ہے، کوئی بھی مسلمان ایمان کے ساتھ مرے تو اس کو مرنے کے بعد جب قیامت آئیں گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اگر اس بہت اچھے کام کرا، بہت نیکی کی زندگی گزارا، توبہ کرتا رہا اور توبہ کر کے مر گیا تو اس کو تو اللہ تعالیٰ سیدھا جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اگر اچھے کام نہیں کرا، مسلمان بھی تھا مگر گناہ بھی کرتا تھا، مسلمان بھی تھا مگر پردہ نہیں کرتا تھا، مسلمان بھی تھا مگر سود کھاتا تھا، مسلمان بھی تھا مگر جھوٹ بولتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، کسی دوسرے کا مال کھا لیتا تھا، کسی دوسرے کا بستے میں سے ٹفن غائب کر دیتا تھا، کچھ بھی کرتا تھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کو سزا دیں گے، پہلے جہنم میں بھیجیں گے، اور جہنم میں جانے کے بعد کچھ سزا کے بعد پھر ان کو نکال کے جنت میں بھیجیں گے۔ تو وہ جو جنت بن رہی تھی نا، ایسے عام مسلمانوں کی، پبلک کی جنت تھی، اور اس سے آگے حضور علیہ السلام کو اس سے بھی اچھا گھر بتائے تھے۔ وہ جو اس سے بھی اچھا گھر تھا نا، وہ شہیدوں کا گھر تھا۔ شہید بولے تو اللہ کے راستے میں جو دین کی حفاظت کے واسطے اپنی جان دے دیا، تو اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان دے دیا، اللہ کے دین کی حفاظت میں جان دے دیا، تو اس کو شہید بولتے۔ اور جیسے اب آج کل ایک بیماری چل رہی نا، کورونا وائرس بول کے، کووڈ-19 بول کے چل رہی ایک بیماری، یہ جو بیماری چل رہی، یہ بیماری میں کچھ مسلمانوں کا بھی انتقال ہو جا رہا، وہ بھی بیماری لگ کے یہ بیماری سے مر جا رہے۔ ایسی بیماری میں جو مسلمان مر جاتا اس کو بھی شہید بولتے۔ تو وہ جو ایک اچھا گھر بن رہا تھا وہ عام مسلمانوں کا تھا، اور اس سے اچھا جو گھر بن رہا تھا وہ شہیدوں کا گھر تھا۔ تو فرشتے نے ان سے کہا ذرا آپ اوپر اٹھا کے نظر دیکھیے، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اوپر اٹھا کے دیکھا، وہاں اس سے بھی اچھا بہت شاندار زبردست گھر تھا، بہت خوبصورت۔ تو یہ کس کا ہے؟ تو وہ لوگ بولے کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی بولے کہ میرا گھر ہے تو چھوڑو، میں میرے گھر میں جاتا ہوں۔ تو وہ لوگ بولے کہ نہیں، ابھی آپ زندہ ہیں نا، ابھی نہیں ملے گا یہ گھر، جب آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ
آخرت میں آ جائیں گے تب آپ کو ملیں گا. اب خالی بتائے ہیں آپ کو آپ کا گھر یہ ایسا ہے بلکہ بتا دیے. زندہ رہنے تک جنت نہیں ملتی، جنت مرنے کے بعد ملتی. یہ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا اور یہ پورا تفصیل سے خواب آپ نے سنایا. صحابہ کرام بہت شوق سے بہت توجہ سے آپ کا خواب سنے. اور اس خواب میں اور بتانے کا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ فرشتوں نے بتا دیا تھا. ایک فرشتہ، 2 آدمی آ کے لے کے گئے تھے آپ کو. ایک کا نام میکائیل تھا اور ایک کا نام جبرائیل تھا. جبرائیل اور میکائیل یہ 2 فرشتے آئے تھے اور آپ کو ساتھ میں لے کے گئے تھے. اب پورے یہ سارے تماشے دکھائے. یہ حقیقت ہے. کیوں؟ ہمارے نبی جو بھی خواب میں دیکھے، کوئی بھی نبی جو خواب میں دیکھتا ہے وہ حقیقت رہتا. ہم لوگ خواب میں کچھ بھی دیکھ سکتے، ہمارے کو دکھا سو خواب کچھ بھی نہیں رہتا، خالی ہوا رہتا بس ختم. اب آپ خواب میں دیکھے کہ میں جنت میں پھر رہا ہوں تو خالی خیالات رہتے، وہ کچھ بھی نہیں رہتے. اب آپ خواب میں دیکھے کہ میں آم کھا رہا ہوں تو آم رہتا نا، وہ آم رہتا کچھ بھی نہیں رہتا، وہ خالی خیال رہتا اپنا. ہمارے خواب کچھ بھی نہیں رہتے. لیکن نبی کا جو خواب رہتا نا، نبی کا خواب اللہ کی وحی اور اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے. اس لیے نبی جو بھی دیکھتے بالکل سچ دیکھتے. اب یہ ہمارے نبی دیکھے سو خواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تفصیل سے سارا خواب بتا رہے، ایک ایک بات سچی ہے اس کے اندر. جو آدمی جھوٹ بولیں گا مرنے کے بعد اس کے کلے فرشتے قینچی لے کے کاٹتے رہیں گا. کتنی بھی تکلیف ہوں دو، کتنا بھی رونا دو، کچھ بھی ہوں دو، انہیں کاٹتے ہی رہیں گا بس. جو آدمی قرآن پڑھ کے بھول جائیں گا یا قرآن پہ نہیں چلیں گا، علم پر عمل نہیں کریں گا، اس کا سر پھوڑتے ہی رہیں گے فرشتے. یہاں دنیا میں کتنے بھی مزے کرا تو کرا، مرنے کے بعد فرشتے اس کا سر پھوڑتے رہیں گے. اس لیے ہم کو اچھی بات معلوم ہے تو ہم اس اچھی بات پہ عمل کرنا. ہم کو معلوم ہوا جھوٹ بولنا بہت اتنا بڑا گناہ ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ اب معلوم ہو گیا نا ہم کو. اگر معلوم رکھ لے کہ بھی عمل نہیں کرے تو پھر سر پھٹتا، اور جھوٹ بولے تو کلے کٹتے. تو وہ بھی نہیں کر سکتے ہم، وہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے جو بھی علم ہم کو ہے، یہ اچھی بات ہے بولے تو اس پہ چلنا، یہ بری بات ہے بلکہ معلوم ہو گیا اپنے بڑوں سے یہ بری بات ہے بیٹا نہیں کرنا، ماں بولے، والد بولے، یا بڑے بھائی بولے، یا کوئی عالم بولے کہ دیکھو بیٹا یہ بری بات ہے نہیں کرنا، تو نہیں کرنا. کرے تو پھر سر پھٹتا. اب ہم دنیا میں سر کو اگر خالی جاتے جاتے دیوار کو ٹھک بول کے لگا تو برداشت نہیں کر سکتے، روتے بیٹھتے سر پکڑ لے کے. سر کے اوپر نیچے لٹا کے اگر کوئی پتھر لا کے ڈالا تو کیا حشر ہوتا ہے انسان کا. بھائی کرنا کیوں ہم ایسا کام؟ کبھی نہیں کرنا. جو بھی آپ کو اچھی بات سکھا رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے بیٹا تو کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے بری بات ہے تو اسی دن چھوڑ دینا. پھر اس کے بعد کبھی زندگی بھر میں کبھی نہیں کرنا، تبھی چھوڑ دینا. اگر ہم ایسا کریں تو بچ جاتے ہیں، نہیں تو پھر یہ سب عذاب ہے. اور بدکاری اور برے کام نہیں کرنا. بڑے ہونے کے بعد آپ کمائیں گے، اللہ پیسے دیں گا تو کبھی کسی کو بھی قرضہ دے کے بڑھ کے نہیں لینا. بڑھ کے لیے تو یہ سود ہے. سود بدترین گناہ ہے. سود کا کاروبار نہیں کرنا، سود نہیں کھانا. مسلمان حلال کھانا، حلال کمانا، حلال کھانا مسلمان تو کامیاب ہوتے. نہیں تو پھر قیامت میں ایسی سزا ملتی ہے انسان کو. یہ سب اللہ نے ہمارے نبی کو جیتے جی دنیا میں دکھا دیا، دنیا میں ہی دکھا دیا تاکہ آپ اپنی امت کو پورے یقین کے ساتھ یہ باتیں سنا دیں. اس لیے صحابہ کو بٹھا کے آپ سنائے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے جنت بنائی ہے ہمارے لیے، بہت شاندار ہے، اور دوزخ بھی بہت خطرناک ہے. ہم کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو دوزخ میں لے جانے والا ہے، اور وہ کام ضرور کرنا چاہیے جو جنت میں لے جانے والا ہے. اور اس کے واسطے ہم علم حاصل کرنا. آپ اسکول میں پڑھو، کہیں بھی پڑھو،
لیکن ہمارا دین کیا ہے یہ معلوم کرنا، ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ سیکھنا، ہمارا ایمان کیا ہے وہ سیکھنا، ہم کو اللہ کی بندگی کیسے کرنا، نماز کیسا پڑھنا، روزہ کیسے رکھنا، یہ سب سیکھ لینا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اخلاق کیا ہیں، ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے وہ سیکھ لینا۔ اگر ہم یہ سب اچھے کام کرے تو اچھی زندگی گزارتے اور جنت میں جاتے، اور اگر نہیں کرے تو پھر دیکھو یہ 3 4 تو خالی یہ خواب میں دکھا حضور کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت خطرناک قسم کے عذابوں کو خواب میں دیکھے ہیں اور امت کو بتائے ہیں۔ تو ہم اس سے ڈرتے رہنے کوشش کرنا، نیک انسان بننا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، ٹائم پہ نماز پڑھ لینا، بڑوں کا کہنا ماننا، ماں باپ کو جوابہ نہیں دینا، جو بولے وہ فوراً سن لینا، ہمیشہ جو حکم دیے بڑے تو جی ابھی کر رہا ہوں بلکہ بولنا، جوابہ نہیں دینا، الٹے سیدھے باتیں نہیں کرنا، اور گھر میں رہنا، اپنے بڑوں کی عزت کرنا، اپنے سے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان پہ ظلم نہیں کرنا، ان کو مارنا نہیں، ان سے جھگڑا نہیں کرنا، ان سے محبت کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ اچھی طرح رہنا، یہ سب چیزیں اللہ کو پسند ہیں۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے وہ نہیں کریں۔ ٹھیک ایسے ہی کریں گے نا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔